فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ڈر ہو، کس کا؟ دشمن کا، اور کہیں آگ لگ گئی، کوئی اور ایسا حادثہ پیش آ گیا، فَرِجَالًا، تو چلتے چلتے نماز پڑھ لو. دیکھیے دین کی سہولت، یعنی اگر آپ مثلا میدان جنگ میں ہے، ابھی پریکٹیکلی تو ممکن نہیں، لیکن کسی بھی ایسی سچویشن میں کہ نماز کا وقت تھوڑا ہے اور خدا نخواستہ کوئی ایسی گڑبڑ اور بھگدڑ ہے کہ جس میں آپ ایک جگہ ٹک کے قوموا للہ قانتین پورے خشوع خضوع سے نہیں پڑھ پاتے، تو ایکسیپشنل صورتیں بھی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ خوف کی حالت میں پھر قوموا نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ فرجالن، چلتے چلتے نماز پڑھنی ہوگی. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی. ایک طرف آئیڈیل سچویشن بتا دی کہ ایسی نماز ہونی چاہیے، اور دوسری طرف اگر وہ حالات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ ایکسیپشنل صورتوں میں نماز نہیں چھوڑو، حفاظت اب بھی رہے گی، اب چلتے ہوئے بھی پڑھ سکتے. اب بخاری میں اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ کس طرح چلتے ہوئے نماز پڑھی گئی. نماز کے ٹائم کی پابندی کر لو. اور رکبانن، یا سواری کی حالت میں، جیسے جہاز میں آپ کے پاس جہاز روکنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اور فلائٹ میں ہو آپ، وہیں پڑھنی ہے. ہاں اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو آپ کسی جگہ روکیں اور پھر کسی پیٹرول اسٹیشن پہ، کسی سروسز پہ روک لیجئے اور وہاں جا کے پڑھ لیجئے، کسی کافی شاپ وغیرہ. اور رکبانا، یا پھر سواری کی حالت میں بھی پڑھ لیجئے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، خوف دور ہو جائے، تو کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، یاد کرو اللہ کو. كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسا کہ اس نے سکھایا تم کو. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے. تو گویا ضرورت کے تحت نماز میں حرکت کی جا سکتی ہے. سواری پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. خواہ سمندر میں ہوں آپ، خواہ گاڑی پہ ہوں یا جہاز میں ہوں یا کار میں ہوں، آپ نفل نماز تو ہر جگہ ادا کر سکتے ہیں. فرض کے لیے اگر آپ کے بس میں ہے تو روک لیجئے، اگر بس میں نہیں تو پھر سواری پر ہی نماز پڑھ لیجئے، لیکن نماز نہیں چھوڑیے، کیونکہ حافظوا علی الصلوات کی بات ہو رہی ہے. پھر یہ کہا کہ جب حالات درست ہوں تو اپنی روٹین پہ آ جائیے. سفر ختم ہوا، اپنے گھر پہنچے، پھر قوموا للہ قانتین شروع ہو جائے. اور جب نماز میں کھڑے ہو تو فاذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو. اور یاد کہاں ہوتی ہے؟ نمبر 1 کہاں ہوتی ہے یاد؟ دل میں. تو ایسی نماز جس میں اللہ کی یاد ہی نہ، وہ کیا نماز ہے؟ نماز قائم ہی کس لیے کرنا چاہیے؟ اقم الصلاۃ لذکری، قائم کرو نماز کو میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو نماز جو ہے نا، یہ اللہ کی یاد ہے، اور اس میں دل اللہ کی طرف رہنا چاہیے، ادھر ادھر نہیں مشغول ہونا چاہیے. قرآن پاک میں آتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اس کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. تو ذکر دل کا کام ہے، یاد کرنا کسی کو کس کا کام ہے؟ دل کا. اور باقی اعضاء اس کے تابع ہیں، زبان اس کے تابع ہے، یعنی زبان پہ بات بعد میں آتی ہے، پہلے کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے. اور اگر دل میں ہے ہی کچھ نہیں اور صرف زبان بولے جا رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ جسٹ این آٹومیٹک ایکشن. یہ کوئی صحیح نماز نہیں ہے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے. اللہ کو کیوں یاد کرے؟ کما علمکم، کیونکہ اس نے تم کو تعلیم دی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس نے تم کو سکھایا. بہت سی اور نعمتیں بھی دی، لیکن نعمت علم کی وجہ سے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو یاد کرو. کیا سکھایا؟ ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے، جس کا تمہیں علم نہیں تھا. ذرا سوچئے اس دن کو جب آپ ماں کے پیٹ سے نکلے تھے، کیا جانتے تھے آپ؟ کچھ بھی تو نہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں. النحل 78 واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، کسی چیز کا علم نہیں تھا تم کو، بالکل جاہل تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ انتہائی ذہین ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نفعمند علم نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ معمولی سوچ سمجھ، معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ڈھیروں نفعمند علم ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کس موقع پر کیا عمل کرنا ہے، کیونکہ اصل علم کون سا ہے؟ جو عمل میں آ گیا. علم صرف کتابیں رٹ لینے کا نام نہیں ہے، علم وہ ہے جو وقت پہ ہم نے استعمال کر لیا. تو فاذکروا اللہ کما علمکم، کما علمکم، یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب کی تعلیم دی.
اپنے معرفت دی، اپنے بارے میں علم دیا، اور اس کے علاوہ دنیا کی بہت سی چیزوں کا علم، ما لم تکونوا تعلمون۔ تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے عاجزی کے ساتھ مزید علم مانگنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ کہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر دے۔ ایک بہت خوبصورت دعا ہے جو ایک روایت میں پڑھا تھا میں نے کہ امام ابن تیمیہ مانگا کرتے تھے، اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، اے اللہ جو ابراہیم کو سکھانے والا ہے تو مجھے بھی سکھا دے، یا مفہم سلیمان فہمنی، اے وہ جس نے سلیمان کو سمجھ دی مجھے بھی سمجھ دے۔ کیونکہ ایک علم ہوتا ہے اور ایک سمجھ ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت علم ہوتا ہے، کتابیں رٹی بھی ہوتی ہیں، ایک کے بعد ایک ریفرنس کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر چھوٹی سی بات کو بھی سمجھتے نہیں ہیں، عقل سے عاری ہوتے ہیں۔ تو علم کے ساتھ سمجھ بے حد ضروری ہے، حکمت ضروری ہے، موقع کی مناسبت سے اس پر عمل ضروری ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ انسان اس وقت تک جاہل ہے جب تک کہ اللہ اس کو نہ سکھا دے۔